بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ ہمارے پاس مختلف موضوع ہیں جن کے اوپر ہم تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے تاکہ ہمیں حالات حاضرہ پر پورا اندازہ ہو سکے کہ ہم کس سینیریو سے گزر رہے ہیں۔ پہلا تو ہمارا جو ہاٹ ٹاپک ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کی سربلندی کا چانس بنا ہوا ہے، موقع بنا ہوا ہے، ایک ہمیں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، وہ ہے ہمارا انڈیا کا ایئر کا بیلنس، ایئر فائٹنگ بیلنس، کہ ہمارے پاس انہوں نے ایک دفعہ میں 80 جہاز بھیجے، ہماری طرف سے صرف 40 یا 35 جہاز گئے، ان میں ان کے دو ریفل بھی تھے جہاز، اور بڑے رشین بڑے ماڈرن اکوپمنٹ کے ساتھ بھی تھے، اور کچھ جہاز امریکن تھے، بڑے فل اکوپڈ جہاز ہیں۔ لیکن پاکستان نے یہ کس طرح یہ سارا نظام کو، سارے اس حالات کو کنٹرول کیا، یہ ساری یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اس کو بڑا آپ کو غور سے سننا ہوگا اور پوری ویڈیو دیکھنی ہوگی۔ تو کائنڈلی مجھے آپ لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے گا، تاکہ میں ذرا خوب اپنی قوت کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیوز سناتا رہوں، دکھاتا رہوں۔ پہلے تو ہم لے لیتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے ایئر فورس کے متعلق، کہ وہ ایئر فورس کا جو ہمارا بیلنس تھا، وہ ان کے 80 جہاز آئے، ہمارے صرف 35 سے 40 جہاز تک ہمارے گئے ہیں۔ یہ حالات ہوئے کہ ان کے 80 جہاز تھے اور ہمارے کچھ 45 یا 35 کہہ لیں۔ لیکن یہ سارا سسٹم کس طرح ہوا کہ ہم نے ان کے پورے ریڈارز کو ہم نے جیم کر دیا، ان کے ریفل کے جو ریڈارز تھے وہ بھی جیم ہو گئے، ان کی کوارڈینیشن نہیں ہو سکی، وہ ہم پہ کوئی اٹیک ہی نہیں کر سکے۔ اور سب سے بہترین اور مزے کی آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا جاؤں کہ نہ ان کا کوئی جہاز ہمارے کراس کیا، نہ ہمارا جہاز رہا، یہ صرف میزائلوں کی جنگ تھی، کہ یہ ایسے ٹھکانے ایسے صحیح، ہمارے جو ریڈارز تھے، ہمارے جو اکوپمنٹ تھے، ہمارے جو ایسے سسٹم لگے ہوئے تھے، ویسے انہوں نے ٹیک کے نشانے لگائے کہ وہ ان کے 5 جہاز یا جو کوئی 6 کہتے ہیں، بیچ میں 2 ریفل بھی آ گئے، وہ اس طرح وہ بھی ہیں کہ وہ ان کے اوپر لگے۔ اور جو پھر اس کے بعد جو ان کے تھے جو 80 کے قریب ان کے جو دوسرے تھے سسٹمز، ان کو ہم نے جیم کر دیا، ان کو بالکل بلاک کر دیا۔ ان کے سارا جو سسٹم ایسا تھا کہ وہ بالکل اندھیرے میں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کریں گے۔ اب پائلٹ کس طرح اپنا وہ میزائل چلائے، کس طرح کسی کا نشانہ لے کہ اس کو پورا سسٹم ہی جیم ہو گیا۔ تو یہ ایک بڑی انہونی سارا کچھ یہ سسٹم تھا جو پاکستان نے استعمال کیا۔ یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا، یہ پہلی دفعہ یہ چائنیز سسٹم ہے، یہ جو انہوں نے یہاں انٹروڈیوس کروایا ہے۔ یہ چائنا کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ اس قدر زبردست طریقے سے یہ کام کرے گا، بلکہ اس کی ہمیں ایک لیبارٹری بن گیا ہے۔ تو یہ ہمارا یہ آپ کا ایئر کا جو ہمارا تھا کہ اس طرح ہم نے سبقت حاصل کی، اس میں ہماری جو پائلٹس تھے وہ اتنے بہترین طریقے کے ساتھ، اتنے ایفیشینٹس، اور کیونکہ یہ سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے تو انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی۔ تو اب ہم اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہمارے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، وہ بڑا زبردست رول ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے امریکہ کو بہت اچھی طرح اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے، اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور پورے ان سے فیسلٹیز لے رہے ہیں، اور وہ انڈیا کے اوپر زبردست جو ہے نا وہ ایک قسم کی سختی بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ کوئی موقع نہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جانتے رہے کہ وہ انڈیا کے کوئی نہ کوئی وہ جگت یا وہ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ کیونکہ انہیں بڑا غصہ ہے انہیں 3-4 باتوں کا، کہ جی وہ رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور برکس کے ساتھ، اور ادھر کے ساتھ مل رہے ہیں، اور وہ اپنا بلاک شلاک بنا رہے ہیں، اپنی کرنسی بنا رہے ہیں، وہ سارے کچھ
ہے. ادھر پاکستان ون وے ہو کے تھوڑا اور اپنے آپ کو بیلنس رکھے. وہ ایک دو فرمیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے رشتہ داروں کی ہیں, وہ یہاں ان سے وہ بزنس کروا رہے ہیں اور لوگ اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہیں. اور بھی انڈسٹری یہاں لگنے کو آ رہی ہے, کوئی اور مطلب مختلف کہ کوئی جو ہے اپنا اس کی کاروں کی اور جو کچھ ایسے اکوپمنٹس ہیں اس کے سلسلے میں ہم بننے چلی آ رہی ہے. تو یہ امریکہ نے اور پاکستان اور جو ہے انڈیا ہو گیا یہ, اور چین ہو گیا, اور ادھر اسرائیل ہو گیا. اسرائیل تو ہم نے اپنے نشانے پہ رکھا ہوا ہے. اسرائیل تو پورا خار کھائے بیٹھا ہے کہ یہ اس کے پاس ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی, یہ اٹامک اور یہ میزائل بھی اس کے پاس آ گئے. یہ وہ تو پورا اس وقت پورے اپنے غصے میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کس طرح یہ کچھ ہو گیا. اور بلکہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی اس کے وہ تھوڑا سا کہ یا تم لوگ پاکستان کو نہیں سنبھال سکے تو تم نے یہاں کی کیا لیڈری کرنی ہے. اب پاکستان کو یہ یہاں کا بنا رہے ہیں جی, یہ کہ یہ تو یہاں کا تھانے دار ہوگا یا کچھ ہوگا, یہ بقول یہ ان کے اسرائیل کے. تو ہم نے تھانے دار کیا بننا ہے, ہم تو اپنا کام اپنا کہتے ہیں نا پنجابی نیوے ہو کے نکل جائیے, اپنے ہمارا معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں ہمارے, اور باقی معاملات ٹھیک ہو جائیں, اور اس طرح کی دوسری چیزیں ٹھیک ہو جائیں, تو یہ سارے معاملات چلتے رہیں. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک ہو رہا ہے. ابھی ایک اور ہمارے لیے پرابلم چل گئی کہ یہ انڈسٹری کی, کہ وہ جو پانی تو انہوں نے روکنے کی دھمکی دے دی تھی. اب اس قدر بارشیں ہوئیں, اس قدر ہوئیں کہ انہوں نے پورا ڈیم کو ڈیم کھول دیے. وہ سارے کو راوی میں پانی آ گیا, ستلج میں آ گیا, چناب میں آ گیا. اس کے کنارے پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے, ان کو ہماری فوج, ہماری سویلینز اٹھا کے وہ سیف علاقوں میں لے کے جا رہی ہیں. ہماری فصلیں, ہمارے وہاں کے گھر جو ہے, وہاں کی آبادیاں اور جانی نقصانوں کا بھی خطرہ ہے, ہمارا مال مویشی کا بڑا خطرہ ہے. اس طرح کے معاملات بہت کوئی الجھتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ کوئی موقع بھی انڈیا جو ہے نا وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. وہاں کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ جگت ناتھ صاحب, وہ بھی پوری طرح ان کے دم پر پیر آیا ہوا ہے. وہ بھی تڑپ کے حملہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو دوری تیری وار ہمیں لڑنی پڑی تو ہم لڑیں گے. اب تو ہم نے کیا لڑنا ہے. تو اس طرح کے یہ حالات چل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مہربانی میں رکھے کہ ہمارے فوج, ہمارے جو ہے پولیٹکس والے جو کر رہے ہیں, اور جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں, یہ سارے سر جوڑ کے بیٹھیں اور ایک متوازن پالیسی بنائیں اور چلیں, اور کوئی ایسی لین دین والی بات نہ کریں, اور قومی بات کریں, ایک کریں. صوبوں کو بھی وہ توڑنے کی کوئی آپس میں کر رہے ہیں. اگر کسی کو صوبے کو آپس میں بریک کرنا ہے, یہ توڑنا ہے یا کچھ چھوڑنا ہے, تو اس کو اب طریقے کے ساتھ, ان کے خوشنودی کے ساتھ ہمیں اس کو اتنے حصے میں بنا لینی چاہیے. کچھ زبردستی, کچھ زور زبر نہیں کرنا چاہیے تاکہ حالات زیادہ خراب نہ ہوں. ہم یہاں پاکستان میں امن و سکون ہوگا تو ہم خود بھی محفوظ ہوں گے, ہماری عزت بھی رہے گی, ہماری طاقت بھی بنے گی, لوگ بھی ہماری عزت کریں گے. تو اس طرح حالات بہت اچھے بنتے جا رہے ہیں, اور ہمارے جو اکنامکل ڈیولپمنٹ بھی یہاں کچھ تھوڑی بہت ہل جل ہوئی ہے, کچھ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہیں. اللہ کرے یہ خیریت کے ساتھ سارے معاملات آگے بڑھتے جائیں. جو ہمارے جو ہے وہ اپنے آئل کے منسٹرز, وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوٹیشنز ہمیں آنی شروع ہو گئی ہیں. وہ جو ہم نے سمندروں پر جو کھدائی کرنی ہے, جو ریگنگ کرنی ہے, تاکہ آئل اینڈ گیس کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے. یہ بھی اب سمجھو کہ اب یہ بہت کم عرصے میں انشاءاللہ یہ کام چل جائے گا, اور ہمارا پاکستان کے لوگوں کو کچھ روزگار ملنا شروع ہو جائے گا. تو اس طرح کر کے یہ حالات کچھ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو بس یہ ہماری دعا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے
یہ سارے سسٹم جو ہے نا یہ بیلنس کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ یہ چلتے جائیں تو یہ تھی مطلب بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ ان کو ہم نے بڑے غور سے، بڑے توجہ سے، بڑی پلاننگ سے، ٹھنڈے مزاج سے، اور کسی کے ساتھ لین دین نہیں کرنا اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے. تو یہ ہم کام کریں گے. تو یہ بس یہی میری آج کی یہ ویڈیو ہے. آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، لائک کیجیے گا. تھینک یو.